علي 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 يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ومسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب کو ماہ مبارک رجب اور ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مبارک. اول رجب ہے اور ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جس میں عبادت ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. ماہ رمضان میں بھی جنگ ہوتی تھی، کی جا سکتی تھی، لیکن ماہ رجب حرام مہینوں میں سے ہے، باحرمت مہینوں میں سے، ان 4 مہینوں میں سے ہے جن میں جنگ حرام ہے. اور کل کی رات جو ہے جو آنے والی ہے وہ لیلۃ الرغائب ہے. ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ جو ہے وہ لیلۃ الرغائب ہے. بہرحال بہت سے اعمال ہیں، عمل دعوت ہے. اس مہینے میں روزہ اور اس کے فضائل میں انتہا زیادہ ہے. اس مہینے میں صدقہ نکالنا بہت بڑی عبادت ہے. اس مہینے کے بہت فضائل ہیں اور اس کی پہلی تاریخ کو ولادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام. کہ جو 5ویں امام ہیں اور پیغمبر اسلام کے ہم نام ہیں، اور ان کی شکل و شمائل، ان کا چہرہ، ان کی سیرت صورت ان کی پیغمبر اسلام سے ملتی تھی. اور پیغمبر اسلام نے خود سے اپنے ایک صحابی جناب جابر سے بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے. کہہ رکھا تھا کہ جابر اللہ تمہیں بہت لمبی زندگی دے گا کہ تم میرے بیٹے میرے اس نواز حسین کے پوتے کو دیکھو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا. ان کا لقب باقر ہوگا، ان کی کنیت ابو جعفر ہوگی. اور اے جابر جب تم ان سے ملو گے تو انہیں میرا سلام کہہ دینا. اور پیغمبر اسلام نے اس سے سلام بھجوایا ہو، اب سوچو اس کا مقام کیا ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے سلام بھجوایا. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جابر جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف العمر ہو گئے، تو ان کی بینائی چلی گئی تھی. تو وہ اکثر جو ہے مدینہ کی گلیوں میں دیکھے گئے کہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ این الباقر، این الباقر، کہاں ہے باقر، کب آئیں گے. لوگ کہنے لگے شاید یہ دیوانے ہو گئے ہیں، کوئی باقر ہے ہی نہیں، کب آئیں گے، کیا مطلب. ایک دن اچانک چوتھے امام کی کسی کنیز نے کہا کہ جابر چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ آپ کو پیغام پہنچا دو، جس باقر کے آپ انتظار میں تھے آج ان کی ولادت ہو گئی ہے. فوراً دوڑتے ہوئے امام کے دروازے پہ پہنچے. کہا فرزند رسول، اب سوچئے کہ نابینا ہے. کہا فرزند رسول میں نے سنا کہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. کہا ہاں ولادت ہوئی ہے. کہا کہ میرے بچے کو جلدی سے غسل دے دیجئے اور پاک کر کے میرے پاس لے کے آئیے. کہا جابر تو پاک کرنا سکھائے گا جو آیت تطہیر کا مصداق ہو، جو خود آیت تطہیر کا مصداق ہو، کیا تو اسے بتائے گا کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ یہ بیکی سے بچے کو پاک کرتے ہیں. یہ پاک و پاکیزہ آئے ہیں اس دنیا کے اندر، انہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. فوراً بچے کو دیا تو فوراً جناب جابر نے کہا کہ اے
فرزند رسول سلام ہو آپ پر میری طرف سے اور آپ کے جد رسول خدا کی طرف سے. تو فوراً امام نے جواب دیا, کہا کہ سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ, سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ, سلام ہو. اب آپ نے ایک مرتبہ سب کے نام لینا شروع کیے اور کہا کہ جابر آپ پہ بھی سلام ہو. کہا کہ فرزند رسول یہ بچہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں جابر, میں نے بھی بتایا نا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے, یہ تمام چیزوں سے آلائشوں سے پاک ہے, دنیا کی ہر کمی سے ڈیفیشنسی سے پاک ہے, اس کے اندر سارے کمالات پرفیکشنز پائی جاتی ہیں. یہ پرفیکشنز کا بچہ حامل ہے, he contains all the perfections, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح سے جناب عیسیٰ کے حوالے میں قرآن میں لکھا ہے کہ بول رہے تھے, جناب امیر المومنین کے حوالے میں ہاتھوں پہ رسول خدا کے بول رہے تھے, اسی طرح سے یہ انہی کے ہیں. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, ان کا پہلا بھی محمد ہے, درمیانہ بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, یہ سب کے سب محمد ہیں. تو کہا کہ کبھی شک نہ کرنا. ابھی بہترین انداز سے پیش کرے تھے مولانا, اور اس کے اندر جملہ انہوں نے کہا علم امام پہ پیش کیا. میں بھی اس کو بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے انہوں نے پیش کیا ہے. تو یہاں تک کہ پانچویں امام سے پوچھا کہ حق الیقین میں بھی ہے, اصول کافی میں بھی روایت ہے, بحار الانوار میں بھی ہے, اور بہت سی کتابوں میں روایت موجود ہے. پوچھا گیا کمل اسماء الاعظم, مولا یہ اسم اعظم کتنے ہیں؟ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں اسم اعظم مل جائے مجھے, اللہ کا گریٹ نیم مل جائے تو میں اس کے بعد بہت سے کام کرنے لگوں گا. مولا کتنے اسم اعظم ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ 73 اسماء اعظم ہے, 73 ہیں اسم اعظم, 73 ہیں, اور ٹوگیدر 73 ہیں. اللہ نے 73 اسم اعظم بنائے ہیں. آگے مولا کس کے پاس کتنے ہیں؟ کہا ہر نبی کے پاس کم از کم ایک ضرور ہوتا ہے, اسی سے وہ معجزات دکھاتے ہیں. مجھے آج کل سے کافی سخت فلو اور کافی میری طبیعت خراب ہے, میں جتنا ہو سکتا ہے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہا کہ فرزند رسول کتنے؟ کا ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ضرور ہے جس سے وہ معجزات دکھاتے ہیں. اب وہ جو تم نے سن رکھا ہے قرآن میں واقعہ پڑھا حضرت آصف ابن برخیہ کا, جو جناب سلیمان کے وسیع تھے. کہا ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا جنہوں نے زمین کو سکیڑ دیا اور پلک جھپکنے کی مدت میں, بلنک آف این آئی کے ڈیوریشن کے اندر وہ تخت بلقیس کو لے کے آ گئے تھے. کہا ایک اسم اعظم تھا. کہا وہ جو جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ان کے پاس 2 اسم اعظم تھے. کہا جناب موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے, جناب ابراہیم کے پاس 8 اسم اعظم تھے, جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے, جناب آدم کے پاس 25 اسم اعظم تھے. اللہ نے کہا نا کہ وعلم آدم الاسماء کلها, اللہ نے سارے اسماء اس کو سکھا دیا. 25 سے کہ ہم اہل بیت کے پاس رسول اور ان کی آل کے پاس 73 میں سے 72 اسم اعظم, 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. کہ وہ جو ایک اسم اعظم ہمارے پاس نہیں ہے وہ اللہ نے فرق رکھا ہے کہ وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. اس نے وہ ایک ڈفرنس رکھا ہے, ہمارے پاس وہ ایک نہیں ہے. کہا لیکن سارے کے سارے اسماء اعظم کا مظہر ہمارے ہی ذات ہے, ہم ہی مظہر ہیں. ہے نا کہ مظہر العجائب جو ہے انہی کے اوپر ظہور کرتی ہر چیز, یہ سارے اسماء اعظم کا. کہا وہ جو ایک اسم اعظم ہمارے پاس نہیں ہے اس کا بھی مظہر ہم ہیں. یہ امام کا علم ہے. امام فرماتے ہیں کہ کوئی, یہاں تک ایک آدمی نے تعجب کیا, ابھی مولانا پیش کر رہے تھے کہ کتنی زبانیں جانتے تھے, 70 زبانوں میں جواب دیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ مولا یہ آپ سے کس زبان میں بات کر رہا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو عربی نہیں تھی. امام نے کہا نہیں یہ عربی نہیں تھی. کہا پھر یہ آپ کو اس کی زبان کیسے آتی ہے؟ امام نے کہا تو تعجب کر رہا ہے اپنے امام کے علم پہ. کہا مولا کہاں سے سیکھی آپ نے, کب سیکھی؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ کو اور زبانیں بھی آتی ہیں. امام نے کہا یہ کنکری ذرا دے. امام نے اپنی زبان پہ رکھی, اپنے منہ سے نکالی, کہ اپنی زبان پہ رکھ لے. اس نے اپنی زبان پہ رکھی تو گننے لگا 1 2 3, بہت تیزی سے گننے لگا, 70 تک چلا گیا. اب بہت سے افراد کھڑے تھے, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ابھی جو مولا نے اپنی زبان پہ وہ جو سنگریزہ رکھا تھا نا, کنکری رکھی تھی, اس کے بعد امام کا لعاب دہن جب میں نے اپنی زبان پہ رکھا تو خود مجھے بھی 70 زبانیں ازبر ہو گئی. میں بھی ماسٹر کر چکا ہوں 70 لینگویج کو, مجھ سے جو جس زبان میں بات کرنا 70 زبانوں میں بات کرنا چاہوں میں بات کر سکتا ہوں. امام کے لعاب دہن کا یہ اثر تھا, ان کا اپنا علم کیا ہوگا. تو کہا کہ ہم آیت تطہیر کا مصداق ہے, بہت پاک و پاکیزہ, یہ کائنات ہمارے لیے خلق کی گئی ہے. امام نے بہت سے معجزات دکھائے اور جتنے ماننے. دیکھیں حضرات, جب آپ معجزات کی بات کرتے ہیں نا, بہت سے اور لوگ ہمارے ائمہ کے سچے معجزات ہیں اور وہ جھوٹی باتیں بنا کے لے آتے ہیں کہ ان کے بھی یہ تھا, ان کے پاس یہ تھا, ان کے پاس یہ تھا. توجہ ہے لوگوں کی. کون سی ایسی چیز ہے جو ہم کہیں کہ ہمارا دین صحیح ہے, ہمارے اماموں کے پاس یہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے. میں مثال کے طور پہ ہمارے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے خیبر کے در اکھاڑا تھا اور خیبر کی جنگ فتح کی تھی. تو ایک ہندو سے ایک صاحب کے مناظرہ ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہنومان جی پورا ہمالیہ اٹھا کے لے آئے تھے. اور
کون سا جھوٹ ہے حالانکہ وہ، لیکن وہ حضرت امیر المومنین کا سچا واقعہ ہے. تو ان کا کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ ان کا علوم اہل بیت ایسے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. علوم اہل بیت، معجزہ تو کوئی جھوٹا کر سکتا کسی کے متعلق. ہمارے ائمہ کا تو سب معجزات ہیں، سچے ہیں، ان کے جھوٹے ہیں، لیکن علم وہ نہیں دکھا سکتے. کسی کے پاس بھی قرآن کے بعد نہج البلاغہ نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ نہیں ہے، احادیث کی کتابیں نہیں ہیں جو ہمارے ائمہ علیہ السلام. یہ معارف اہل بیت، یہ علوم اہل بیت کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے، یہ شیعوں کے پاس ہے. کسی بھی مکتب میں چلے جائیے، اسلام میں، اسلام سے باہر کسی دین میں چلے جائیے، وہ جو علوم اہل بیت ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملیں گے. اور جب بھی علم کی بات آئے گی وہاں باقر العلوم کی بات ضرور آئے گی. باقر العلوم یہ جہاں پہ حدیث میں ملتا ہے کہ یبقر العلم بقرن، وہ زمین سے اس طرح سے، آپ نے دیکھا کہ ایک بیج، ایک سیڈ ہوتا ہے نا، زمین میں دبا دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کہ وہ ایک سیڈ، ایک بیج جب زمین میں لگتا ہے تو زمین، مٹی سخت ہوتی ہے، وہ مٹی کے سینے کو چاک کر کے وہاں سے بالکل باریک کومل ہوتی ہے. سبزی کتنی نرم ہوتی ہے، کہ زمین کا سینہ چاک کر کے وہاں سے باہر نکل آتا ہے اور درخت بن جاتا ہے. کبھی تم نے سوچا اس کو کس نے طاقت دی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں جس نے برے انس سے ماں، جس نے ان بیج کو طاقت دی ہے کہ زمین کا سینہ چاک کر کے درخت بن جاتا ہے. اسے ہی جو زمین سے ایک بیج نکلتا ہے نا، زمین کا سینہ چاک کر کے اور درخت بن جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے باقر. یہ سینہ چاک کر کے نکلا ہے. یہ بقر العلم، باقر امام کا لقب ہے باقر العلوم. جس طرح سے وہ زمین کا سینہ چاک کر کے ایک چھوٹا سا بیج درخت نکال دیتا ہے، امام فرماتے ہیں امام کا لقب یہ باقر العلوم کہ وہ سارے علوم کو اسی طرح سے زمین سے دوبارہ پروان چڑھاتے ہیں جس طرح سے وہ بیج درخت بنتا ہے. وہ اپنا لقب ہے امام کا باقر العلوم. ہر امام کے لقب کے اوپر غور کیجئے کہ اس کا لقب کیا ہے، کیونکہ وقت نہیں، میں ہر یعنی تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ امام کی تمام علوم کو پیش کروں. ریاضیات ہوں، چاہے وہ سائنسز ہوں، آرٹس ہوں، ادبیات ہوں، لٹریچر ہو، چاہے فقہ ہو، اصول ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فلسفہ ہو، تمام علوم کے اندر اگر آپ کو مہارت ملے گی امام کی شاگرد، اب ہر شاگرد میں طاقت نہیں تھی سارے علوم سیکھ سکتا. یہاں تک کہ حضرت زرارہ نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میں اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ آپ کے بابا کے پاس جا رہا تھا اور وہ حج کا درس دیا کرتے تھے، حج، اسرار حج، حج کے سیکرٹس. کہا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ 50 سال ہو گئے مجھے حج پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کے پاس. امام نے کہا کہ او زرارہ، وہ حج جو حضرت آدم سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں 50 سال میں سارا حج تیرے سامنے ختم کر دوں؟ یہ امام کا علم ہے، یہ ہے باقر العلوم، یہ ہے امام ابو عبداللہ الصادق. یہ امام جس علم میں بولتے ہیں، امام کے شاگرد ایسے شاگرد ہیں کہ جو لوگ تعجب کرنے لگے. محمد ابن مسلم 70,000 احادیث یاد تھی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد تھے، حضرت محمد ابن مسلم شاگرد تھے، کوفے کے رہنے والے تھے. 70,000 احادیث امام سے انہوں نے سیکھی تھی. 20 سال امام کے پاس پڑھتے رہے. اس کے بعد امام نے کہا واپس چلے جاؤ عراق، وہاں پہ ہمارے مکتب کی تبلیغ کرو. واپس آئے تو کوفے میں درس دینے لگے. لوگ کہنے لگے یہ کون ہے، اسے ہر علم میں حدیث یاد ہے، تاریخ ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، اصول ہو، ہر موضوع میں حدیث یاد ہے، بہت قابل آدمی ہے. کون ہے، کہاں سے آیا گا، بہت ہر آدمی کی باتیں کر رہا ہے. ابھی ممبر پہ نہیں آئے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے کہ لوگ میرے مطابق باتیں کر رہے ہیں. ساری مسجد بھری ہوئی ہے مسجد کوفہ میں. لوگ کہنے ابھی یہ دیکھو ممبر پہ جائیں گے نا کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. ایسا علم بیان کرتے جیسے سمندر بیٹھا ہوا ہے ممبر کے اوپر، ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہے. سب باتیں کرنے لگے کون ہے، کہاں سے آیا، کس سے سیکھا ہے. اچانک بات کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا تم نہیں جانتے یہ محمد باقر کا شیعہ ہے. بس یہ لفظ سننا تھا کہ حضرت محمد ابن مسلم زار و قطار رونے لگے. جس نے کہا تھا وہ قریب بیٹھا تھا، وہ سمجھ گیا. کہا میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، آپ کو برا لگ گیا، آپ رونے لگے. کہا کہ تم نے کہا کہ میں محمد باقر کا شیعہ ہوں، میں جعفر صادق کا شیعہ ہوں. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت امام مجھ سے سوال کرے کہ لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے، کیا تیرا اتنا معیار تھا، اتنا تیرا اسٹیٹس تھا کہ تم میرا شیعہ کہلا سکتا؟ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ روز قیامت امام کو کیا جواب دوں گا، مولا میرا اتنا اسٹیٹس نہیں کہ میں آپ کا فالوور کہلا سکوں. یہ دیکھیے امام کے جو قابل شاگرد ہیں ان کا یہ عالم ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہوں ہاں میں امام باقر کا شاگرد ہوں، ان کا میں شیعہ. میرے میں تو ایسی قابلیت کوئی نہیں ہے، میں اتنا کوئی بڑا نہیں ہوں
یہ میں کہہ سکوں کہ میں امام کا شیعہ ہوں، کیونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا. یہاں تک کہ اہل سنت کے جو بہت بڑے امام ہیں، امام مالک، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جعفر ابن محمد اور ابو جعفر امام باقر ان سے زیادہ قابل آدمی زمین میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی کا اتنا علم ہو. جو سوال کر لو وہ بتاتے تھے تو پتہ چلتا تھا علم کیا ہے. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا علم کیا ہے، جب تک وہ بولتے نہیں تھے تب تک پتہ نہیں چلتا تھا. اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تھے، کہا کہ ذرا اس موضوع پہ بحث کرو، کہا یہ چیزیں بھی کمی ہے، مناظرہ کر رہے ہو لیکن ان میں تم میں بھی یہ چیزیں کم ہیں، اس کو امپروو کرو. علوم سکھاتے تھے. یہاں تک کہ مختلف افراد سے کہا کہ مولا کیا بات ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اب ذرا کل سے درس میں آنا. کہا مولا جب سے آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے میری کیفیت بدل گئی ہے. کہا کہ میں نے کچھ عطا کر دیا. یہ ہے باقر علوم. جب چھٹے امام کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے کے اندر دیکھ رہے تھے، چھٹے امام خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ مدینے کے اندر پوپ جو تھا، وہ اس زمانے میں فلسطین اس کا مرکز تھا، تو مدینے میں وہ دورے کے لیے آیا کیونکہ اس کے اطراف میں کافی کرسچنز اور جوز تھے. تو کہا پوپ آیا ہوا تھا، اس نے وہی اپنا سونے کا پہن رکھا تھا، سب کچھ بہت سر پر سارے عیسائی جمع تھے. تو کہا میرے بابا نے کہا کہ یعنی امام باقر نے کہا، امام جعفر صادق نے کہا، میرے بابا نے کہا کہ جعفر آؤ ہم دونوں بھی چلتے ہیں. کہا بابا چلیے. کہا جیسے ہی ہم لوگ آگے بڑھے تو سارے عیسائی ہٹنے لگے اور ہمیں راستہ دینے لگے. امام کی علامت ایک یہ ہے کہ ان کا روب اتنا ہوتا ہے لوگوں کے نفوس کے اوپر کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں سب کے سب ان کے احترام میں کھڑے ہونے لگتے ہیں اور راستہ دینے لگتے ہیں. امام کے روب کی علامت ہے کہ جب امام حج پہ گئے تھے تو ہشام بن ملک نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں جب حج کر رہا تھا سب کو پتا ہے میں بادشاہ ہوں، سب دھکے دے رہے تھے مجھے، تو میرا دم گھٹنے والا تھا، میں تو طواف چھوڑ کے آ گیا. بعد میں جب لوگ چلے جا کے پھر میں طواف کروں گا. لیکن یہ کون ہے؟ اس کے پاس نہ گارڈز ہیں، نہ اس کے پاس کوئی دھکے دینے والا ہے، نہ اس کے پاس کوئی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن جیسے ہی آیا پورا کا پورا مجمع چڑھنے لگا تو فرزدق نے کہا ھذا الذی یعرف مطاب الحرم، یہ وہ ہے جسے مکہ بھی جانتا ہے، جسے حرم بھی جانتا ہے، جسے زمزم بھی جانتا ہے، جسے سارا کا سارا مکہ جانتا ہے کہ یہ فرزند رسول آ رہا ہے. یہ وہ ہے جنہیں پوری دنیا جانتی ہے. جب ایک مرتبہ عیسائی سارے جمع تھے، امام آنے لگے. جیسے ہی امام آنے لگے تو سارا مجمع چھٹنے لگا، اور جیسے ہی امام آگے آئے تو پوپ نے دیکھا، کہا کہ بھئی یہ عیسائی نہیں لگ رہے، دیکھنے میں کراس نہیں پہنا ہوا، کچھ چہرے ان کے جو ہیں بہت ہی پر ہے، بہت جلال ہے چہرے پہ ان کے. تو اس نے فوراً سوال کیا، کہا کہ کیا آپ ہمارے دین کے ماننے والے ہیں یا محمد کے دین کے ماننے والے ہیں؟ کہا ہم محمد کے دین کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہم رسول خدا کے دین کے ماننے والے. کہا آپ کیا اس امت کے علماء میں ہیں کہ جاہلوں میں ہیں؟ اب اس نے دیکھا نا، تو اس نے فوراً سوال کیا کہ آپ اس امت کے، امت محمدی کے آپ علماء میں ہیں یا جہلا میں ہیں؟ تو امام نے کہا میں جاہلوں میں نہیں ہوں. یہ نہیں کہا میں علماء میں ہوں، علم رکھنے والا ہوں، کہا میں جاہلوں میں نہیں ہوں. دیکھیں یہ تواضع و انکسار امام علیہ السلام کی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فرمائیے کیا بات ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ امام نے کہا میرے 3 سوال ہے، سوال کا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں، آپ سوال کا جواب دیں گے؟ امام نے کہا جو سوال کرنا چاہو سوال کر سکتے ہو. اس نے کہا یہ بتائیے وہ کون سی سرزمین ہے جہاں ہمیں پوری تاریخ میں بس ایک مرتبہ سورج چمکا ہے؟ امام نے کہا وہ دریائے نیل کی تہ ہے. دریائے نیل کی تہ ہے. جب جناب موسیٰ کے لیے نیل پھٹ گیا تھا، کھل گیا تھا، تو وہاں پہ سورج چمکا تھا. بس ایک مرتبہ سورج اس کے تہ میں چمکا، پھر دوبارہ نہ اس سے پہلے کبھی چمکا نہ بعد میں کبھی چمکا. تو اس نے کہا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ جاہلوں میں؟ ہم نے کہا نہیں، میں نے کہا تھا میں جاہلوں میں نہیں ہوں. کہا کہ اچھا دوسرا سوال کروں؟ کہا ہاں فرما. دوسرا سوال کیا تیرا؟ تو سوال کر. کہا کہ یہ بتائیے کون سے 2 بھائی ہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن مرے، لیکن ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. کہ حضرت عزیر اور عزیرہ، یہ 2 بھائی تھے، جڑواں تھے، ٹوئنس تھے. قرآن میں ہے نا، سورہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر پورا تذکرہ آیا ہے کہ حضرت عزیر نے کہا کہ جب ایک وادی سے گزر رہے تھے تو وہاں پوری کی پوری وادی جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا، سب مر گئے تھے لوگ. تو انہوں نے دیکھا کہ سب خاموشی کا پرفر دکھا رہا، تو کیسے انہیں زندہ کرے گا؟ میں جانتا ہوں مغرب کا وقت آنے والا ہے، 10 منٹ ہے، اس کے پہلے میں 5 منٹ آپ کو دے دوں گا وضو کے لیے. پرور دکھا رہا کہ کیفیت ہوئی الموت، یہ سارے مردے تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ پوری کی پوری بستی مردوں کی ہے. اور اللہ نے کہا کہ یہیں پہ سو جا، اور وہ سو گئے. اس کے بعد پھر 100 سال تک لوگوں نے باقاعدہ حساب کھینچ دیا. 100 سال بعد جب اٹھے، کم لبثت، کتنا عرصہ سویا؟
تو کہ لبثت یوم بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا ہاف اے ڈے اور پارشل ڈے، بس اتنا سویا ہوں. بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال سوتا رہا ہے. قرآن کی آیت ہے، جھٹلا بھی نہیں سکتے. چلے حدیث ہے، دل نہیں مان رہا، جھٹلا دو. نہیں، آیت ہے، جھٹلائیں گے تو بھی اسلام سے خارج. کہا کہ کم لبثت، کہا لبثت یوم بعد یوم، میں دن کے دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال سوتا رہا ہے. انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، گل چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس کا گوشت ختم ہو گیا تھا. اور پھر کہا کہ انظر الی طعامک، اور انظر الی طعامک، اور اپنے کھانے کو دیکھ، کیف یتسنی، ختم ہو چکا ہے، گل سڑ کے ختم ہو گیا، کیڑوں نے کھا لیا. اب دیکھ میں دوبارہ گدھے کو کیسے زندہ کروں گا. ایک مرتبہ گدھے کی ہڈیاں بننے لگی، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، پوست بننے لگی، گدھا گدھا بن کے دوبارہ کھڑا ہو گیا. کہا ایسے مردوں کو زندہ کر دوں گا. اب نبی تھے. تو ایک بات یہاں پہ حالات واضح ہو گئی کہ اگر ایک نبی کے ساتھ بھی گدھا 100 سال تک سوتا رہے تو پھر بھی گدھا ہی رہتا ہے. صلاۃ علیہ محمد علیہ محمد. آپ نے غور کیا نا کہ اگر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگر ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو وہ ویسا ہی رہتا ہے جیسا ہو. اب 100 سال بعد اٹھا تو جناب پانچویں امام نے فوراً فرمایا، کہا کہ دیکھ وہ جناب عزیر سے جیسے اٹھے، اللہ نے کہا تو 100 سال تک سوتا رہا، گھر واپس جا. جیسے گھر پہنچے، جب 49 کے تھے، 49 سال کے تھے جب سوئے تھے، جب اٹھے تو گھر آئے. گھر آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی نکلا، بوڑھا ہو چکا تھا، سفید باڑ، 149 ہو گیا تھا. حضرت عزیرہ، حضرت عزیر کے بھائی عزیرہ. کہا کہ تم میرے بھائی جیسے لگتے ہو. وہ بالکل ایسا ہی تھا. اس نے کہا لگتا نہیں ہوں ویسا، میں وہی ہوں، میں عزیر ہی ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بوڑھے نہیں ہوئے اور میں بوڑھا ہو گیا. کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے ویسا پرزرو کر سکتا ہے. اگر اللہ 100 سال تک حضرت عزیر کو پرزرو کر سکتا ہے تو امام مہدی کو پرزرو کیوں نہیں کر. اب 1 سال بعد دونوں کا انتقال ہوا، ایک ہی دن دوبارہ انتقال ہوا. امام نے کہا ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن ایک بھائی دوسرے سے 100 سال بڑا تھا. انہوں نے کہا آپ میرے ہر سوال کا کیوں صحیح جواب دیتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں میں عالم نہیں. امام نے کہا نہیں، میں نے یہ کہا میں جاہل نہیں ہوں. حضرت یہ تاریخ ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی کہ جہاں پہ جس چیز کا حل کیا ہے اس کو دوبارہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس چیز کو مسئلے کو کسی نے بگاڑا نہیں ائمہ علیہ السلام نے. وہ جو پادری تھا بڑا پریشان ہوا، وہ پوچھ رہا کہ آپ کہاں سے آئے، کون؟ کہا کہ میں نواسہ رسول کا پوتا. اب پوپ سمجھ گیا کہ میں نے کسی غلط آدمی سے گفتگو شروع کر دی ہے، یہ تو دین کا وارث ہی ہے. میں سمجھ رہا تھا میں کسی عام آدمی سے بات کر رہا ہوں، یہ تو دین کا وارث ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، اسلام کا وارث ہے. بس ایک مرتبہ اس عیسائی مجمع کے اندر امام نے خطاب کرنا شروع کیا اور سارے کے سارے اس نے کہا کہ عیسائیوں کو یہاں سے بھگا دو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا خطاب سننے کے بعد سارے عیسائی اسی کے دین پہ چلے جائیں. آپ نے غور کیا ہمارے ائمہ علیہ السلام کا یہ خطبہ کنورٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا، پورے مجمع کو کنورٹ کر دے گا ایک خطبے سے. حالانکہ کیونکہ وقت نہیں ہے، میں جب آخری پیش کروں گا اس کو ختم کر دوں گا. تو 4 برس کے ہیں میدان کربلا میں. یہ ہم نے کو ولادت ہوئی ہے 57 ہجری میں، 3.5 سال کے ہیں کربلا کے اندر 10 محرم کو. اور کربلا کی اکثر روایات آپ نے پیش کی. تو اس کے بعد زندان کے حالات، اور اس کے بعد پھر امام نے اپنے والد کے سارے مسائل کو پیش کیا. والد کے ساتھ کربلا کے بعد 35 سال تک 95 ہجرہ تک رہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے سارے مسائل، یہاں تک کسی نے سوال کیا امام سے کہ مولا جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں؟ ہاں. امام نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء گھوڑے سے گرے تھے نا، ذوالجناح سے گر گئے تھے، تو وہ امام کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو امام نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت میں سوار ہو گئے، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. کہا کہ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ وائے وہ اس امت میں جس نے اپنی ہی اسی امت نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا. کہا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا. کہا کہ مولا اس کے بعد وہ کہاں گیا؟ کہا کہ اس کے بعد وہ خیمے میں آیا، اور خیمے میں آنے کے بعد اس نے جو مستورات تھی ان کو بتایا. کہا جب اس کی زین لٹکی ہوئی تھی، سیڈل جو ہے نا گھوڑے کی، وہ لٹکی ہوئی تھی، اس لٹکی ہوئی زین کو دیکھ کے بیوی نے اندازہ لگا لیا کہ مولا گر گئے. اس کی باگیں کٹی ہوئی تھی. اور اس سے پھر ایک مرتبہ میری پھپھی مخاطب ہوئی، کیونکہ امام خیمے میں تھے، جانتے تھے. جناب رقیہ بنت الحسین، جناب سکینہ، ہم لوگ ہندوستانی پاکستانی سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں. جب ایران عرب میں جائیں گے، ایرانی اور عرب جو ہیں وہ رقیہ بنت الحسین کہتے ہیں، ہم لوگ سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں. تو امام نے کہا کہ وہ 4 برس کی بچی نے ایک مرتبہ کہا کہ یا جواد السقیا ابھی ماتا عطشانہ، اے ذوالجناح، اے گھوڑے،
جب تو خیمے سے گیا تھا نا میرے بابا کو لے کے، میرے بابا بہت پیاسے تھے، بس مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا، یہ پیاسا ذبح کر دیا ہے. اب یہ سارے کے سارے مکالمے امام نے بتائے ہیں، یہ جو مصائب پہنچے ہیں، تو لوگ تعجب نہ کریں کہ کس نے بیان کیے. یہ سارے پانچویں امام نے سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے مصائب کے حوالے سے وہ پانچویں امام علیہ السلام کا. انہوں نے تفصیل سے سارے مصائب کی روایات بیان کی، زندان کے سارے مصائب، اسیروں کے مصائب، شہداء کے مصائب، یہ ساری روایات جو ہیں یہ تفصیل سے جو بیان کی ہیں یہ پانچویں امام علیہ السلام پہ، ہماری لاکھوں روح قربان اس امام پہ جس نے کربلا کو دوبارہ زندہ کیا. اور پھر امام نے جملہ کہا کہ جب میں اپنے بابا کو بھی غسل دے رہا تھا نا تو کہا کہ چھٹے امام نے کہا کہ 3 افراد غسل دیتے دیتے رونے لگے، جناب امیر المومنین اور 5ویں امام جو غسل دے رہے تھے. جب غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے رونے لگے کیونکہ بابا کی پشت پہ نشان دیکھے تو کہا آج تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے. تو امام نے وہ ساری تفصیل بیان کی. اور پھر امام نے جب جا رہے تھے دنیا سے تو وصیت کی، کہا ہے میرے بیٹے جب ہر سال حج پہ جایا کرنا نا تو مینا میں عزاداری ضرور کرا دیا کرنا. دیکھیں عزاداری کو ریوائو کرنا، کہاں حج پہ، کہاں پہ مینا میں، اسی لیے مینا میں مجلس کرنا سنت امام باقر علیہ السلام ہے. کہا ہر سال ضرور مجلس کیا کرنا کا، کیونکہ پوری دنیا سے حاجی آئیں گے، وہاں عزاداری ہو جائے گی تو سب کو پیغام پہنچ جائے گا. کتنا 7 سال تک کہا بیٹا میں بوجھ نہیں بنا رہا، یہ 7 سال کے پیسے دے کے جا رہا ہوں، ہر سال عزاداری کا پورا خرچہ ہے، 7 سال تک عزاداری کراتے رہنا. یعنی دیکھیے کہ امام نے کچھ ایسی سنتیں رائج کر دی جو آج تک باقی ہیں امام باقر علیہ السلام کی، اور علوم کو اس طرح سے پھیلایا. کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ دے دیجیے گا تاکہ حضور کر سکیں. حالات یہ ہے یکم رجب کو اگر رجب کے مہینے کو 4 چاند لگائے ہیں تو وہ 5ویں امام علیہ السلام کی ولادت. ایک مرتبہ ایک امام کی آمد ہوئی اور یہ پورا کا پورا مہینہ باحرمت ہو گیا. اور امام کی بے انتہا فضائل ہے. پروردگارا تجھے واسطہ اس مہینے کا، تجھے واسطہ 5ویں امام کا، تجھے واسطہ رجب کا. پروردگارا اب اس مہینے میں ہماری توبہ قبول فرما. پروردگارا یہ رجب ہی کا مہینہ ہوگا جس کے اندر 12ویں امام کے ظہور کی علامتیں آئیں. پروردگارا ہمیں 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہماری گنہگاروں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ 5ویں امام کا، پوری دنیا کے اندر ظلم و جور کے خاتمے کے لیے 12ویں امام کو تعدیل فرما. تمام مومنین کی حفاظت فرما. شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما. بحرین کے، پاکستان کے، عراق کے، افغانستان کے سب مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارا جتنے فراد نے تمام سے دعا کی سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمیں عیدی عنایت فرما. ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما. پروردگارا ہم جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ان سب کی پروردگارا توفیقات میں اضافہ فرما. رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما اور جو مقروض ہونے فضلوں کا ادا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات.